مجھ سے کیا تکلیف ہو گئی ہے مولا، کیا گناہ ہو گیا ہے؟ دوستوں کہتے ہیں نا، جو بات دل سے نکلتی ہے وہ اثر کرتی ہے، جو دعا دل سے نکلتی ہے وہ اثر کرتی ہے، پر نہیں مگر طاقتیں پرواز رکھتی ہے۔ دوستو ادھر موجود چشتی کی آنکھوں سے آنسو نکل رہا تھا۔ اس واقعے کو کس نے لکھا؟ قطب الدین بختیار کاکی اپنے ملفوظات میں اس واقعے کو لکھتے ہیں۔ قطب الدین بختیار کہتے ہیں کہ میرے دادا کے دادا پیر، انہوں نے جب رب کی بارگاہ میں کہا موجود سے کیا غلطی ہو گئی، رب کی بارگاہ میں روتے رہے، گڑگڑاتے رہے، آنکھ میں آنسو آئے، نکلے، چھلکے، ابھی ایک آنسو زمین تک آنے ہی والے تھے، زمین کو یہ آنسو ملنے والا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا ہے، فرشتوں سنو، میرا موجود پریشان ہے، جاؤ حرم جاؤ، کعبے کو اٹھاؤ، اٹھانے کے بعد موجود کی خانقاہ میں لے جاؤ، موجود کی خانقاہ میں لے جاؤ۔ موجود چشتی کی خانقاہ میں فرشتے لے کر آئے۔ حضرت فرماتے ہیں قطب الدین بختیار کاکی کہ موجود چشتی کی بارگاہ میں فرشتے پورا کعبہ اٹھا کے لائے، اوریجنل کعبہ اٹھا کر لے آئے موجود چشتی کی بارگاہ میں۔ موجود چشتی انہیں دیدار کر رہے ہیں، کعبے کو دیکھ رہے ہیں۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں کہ فرشتے اس وقت سوچ رہے ہوں گے کہ مولا اب کب حکم دے، کب حکم دے تو کعبے کو لے جائیں، کعبے کو لے جائیں۔ موجود چشتی کی بارگاہ میں کعبہ ہے، کب حکم دے تو لے جائیں، کب ان کا جی بھر جائے، کب حکم دے لے جائیں۔ قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں اگر میرے دادا پیر موجود چشتی نے یہ نہ کہا ہوتا کہ کعبہ لے جاؤ، یہ نہ کہا ہوتا کہ کعبہ لے جاؤ، تو پوری زندگی موجود چشتی کی خانقاہ میں کعبہ لے جاؤ۔ اب اندازہ لگائیں یہ غلاموں کا حال ہے، یہ آقا کے غلاموں کا حال ہے، اور ایک غلام وہ بھی تو ہے جو شریف شریف میں ہے، شریف شریف میں وہ بھی تو غلام ہے جس کو دنیا مجدد الف ثانی سرہندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتی ہے۔ حضرت کو ان کا مقام تو آپ جانتے ہیں، آپ پڑھ چکے ہوں گے ان کی تواریخ کو۔ وہ ایسے بزرگ ہیں، حضرت سرہندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، مجدد الف ثانی فاروقی احمد سرہندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اتنی بڑی ہستی ہے دوستو، یہی سے اندازہ لگا لو اس بات پر۔ آپ نے فرمایا ہے، اپنے ملفوظات میں آپ نے لکھا ہے کہ میرے مرنے کے بعد، میرے مرنے کے بعد میرے قبر کی مٹی، غور سے سنیے گا، میرے مرنے کے بعد مجدد الف ثانی فرماتے ہیں میرے مرنے کے بعد میرے قبر کی مٹی، مٹھی بھر مٹی اٹھا لے کوئی، میرے قبر کی مٹی مٹھی بھر اٹھا لے، اور اٹھانے کے بعد کسی گنہگار کی قبر پہ رکھ دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مٹی کے صدقے نیچے گنہگار جو لیٹا ہے اس کی بخشش فرما دے گا۔ اندازہ لگائیں جس کے قبر کی مٹی کا ہی عالم، تو جو لیٹا ہے وہ ذات کا عالم کیا ہو۔ انہوں نے بھی ایک بار کہا مولا کعبہ دیکھنا ہے، کعبہ دیکھنا ہے، طلب تھی۔ فرشتے کعبہ اٹھا کر حضرت سرکار کی بارگاہ میں سبیل شریف لے آئے۔ دوستو یہ بزرگوں کا، جب یہ بزرگوں کا یہ حال ہے تو میرے نبی کا عالم کیا ہوگا۔ میرے نبی کی ماں کا طواف کعبہ کر رہا ہے، یہی پر تھے نا، یہی پر تھے، کعبہ طواف کر رہا تھا۔ دوستو وہی سرکار، ابھی آپ نے سنا کہ سرکار کی ماں جب پانی بھرنے جاتی کنویں پر تو پانی خود بخود اوپر آ جایا کرتا تھا۔ دوستو میرے نبی کی ماں جب جلتی تھی تو لوگ خوشبو سونگتے تھے۔ میری ماں، میرے سرکار کی والدہ آمنہ چلتی تھی،
چرندے پرندے سلام کرتے تھے، چرندے پرندے سلام کرتے تھے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صدائیں آتی تھی۔ دوستو وہی سرکار جب دنیا میں آنے کے لیے چند منٹ باقی ہے تو کیا آمینہ فرماتی ہے کہ میں نے کیا دیکھا کہ کچھ حسن خوبصورت عورتیں میرے حجرے میں تشریف لائیں، میرے حجرے میں۔ دوست ادھر حجرے میں تشریف لائی عورتیں، اب آپ دیکھیے ایک رواج ادھر لے کر چلیے، ایک ادھر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل سے کہا جبریل اٹھو، سدرہ پر بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے، سدرہ پر بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، 3 جھنڈے لو۔ کتنے جھنڈے لو؟ 3 جھنڈے لو۔ ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ لگاؤ۔ کیا لگاؤ؟ ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ لگا دو، ایک جھنڈا مشرق میں لگاؤ، ایک جھنڈا مغرب میں لگا دو۔ ایک روایت میں چوتھے جھنڈے کی بات آئی تو آمینہ کے گھر پر لگایا گیا، آمینہ کے گھر پر علماء فرماتے ہیں آمینہ کے گھر پر وہ جھنڈا لگایا گیا۔ دوستو کیا سمجھے یہ جھنڈا لگایا کیوں گیا؟ آج ہمیں لوگ کہتے ہیں آپ پرچم کیوں لگاتے ہیں، لوگ ہمیں کہتے ہیں اپنے گھروں پر جھنڈا کیوں لگاتے ہیں، لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ یہ پرچم یہ جھنڈیاں کیوں لگاتے ہیں۔ انہیں کہہ دینا اس لیے لگاتے ہیں کہ یہ لگوانا بھی رب کی سنت ہے، سبحان اللہ، یہ لگوانا بھی رب کی سنت ہے، اور جھنڈی لگانا جبریل کی سنت ہے، سبحان اللہ، جبریل کی سنت ہے لگوانا، اس لیے کہ جبریل وہی کام کرتے ہیں جو اللہ حکم دیتا ہے، جو اللہ حکم دیتا ہے۔ دوستو پتہ یہ چلا مشرق سے لے کر مغرب تک جھنڈے اس لیے لگوائے گئے کہ دنیا کو رب نے بتا دیا کہ سنو میرا وہ حبیب آ رہا ہے جس کی حکومت مشرق سے لے کے مغرب تک ہوگی، مشرق سے لے کے مغرب تک ہوگی، اور کعبے پر جھنڈا لگا کر بتا دیا کہ سنو سنو یہ رب کا گھر ہے۔ ارے جب میں خدا ہو کر میں اپنے گھر کعبے پر جھنڈا لگاتا ہوں تو تم بندے ہو کر تم اپنے گھروں پر بھی جھنڈے لگایا کرنا، سبحان اللہ، اپنے گھر پر بھی جھنڈے لگایا کرنا۔ دوستو ورنہ کہتے ہیں کہ دوستو جسے محبت ہوتی ہے وہی یہ کام کرتا ہے، جسے عشق ہوتا ہے وہی یہ کام کرتا ہے۔ جو جس پارٹی کا ہوتا ہے اس پارٹی کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جو جس پارٹی کا ہوتا ہے بھاجپا کا ہوگا تو اس میں اس کا پارٹی کا ہوگا، ادھر دوسری پارٹی کا ہوگا تو اس کی کانگریس کا ہوگا، پی ایچ پی کا ہوگا، جو جس پارٹی کے ہوں گے ان کے ہاتھوں میں کیا ہوتا ہے؟ جھنڈا، اور جھنڈے سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کس پارٹی کا ہے، جھنڈے سے پتہ لگ جاتا ہے یہ کس پارٹی کا ہے، کس گروپ کا ہے، کس ٹولے کا ہے، کس جماعت کا ہے، کس پارٹی کا ہے۔ دوستو ایک دنیا دار کے ہاتھ میں ایک جھنڈا دیکھ کر پتہ لگ جاتا ہے کس پارٹی کا آدمی ہے، تو تم اپنے گھروں پر اپنے ہاتھوں میں مسکو جھنڈا، جو نور والا جھنڈا، جو
جھنڈا بھی وہاں بھی جھنڈا ہوگا. یہاں جھنڈے سے انکار کرنے والوں اس جھنڈے کے نیچے کھڑے رہنا پڑے گا. میدان محشر میں وہ جھنڈا ہی ایسا ہوگا جو مصطفیٰ کے ہاتھ میں شفاعت والی بات ہوگی, لوائے الحمد والا جھنڈا ہوگا. تو اے غلامو, تم اپنے گھروں پر اپنے ہاتھوں میں جھنڈا رکھنا. یہ جھنڈا تمہیں دنیا میں بھی کام آئے گا, کل میدان محشر میں بھی کام آئے گا. میدان محشر میں بھی کام آئے گا. وہی مصطفیٰ دنیا میں تشریف لا رہے ہیں دوستو. اور لوگ آج ہمیں کہہ رہے ہیں کہ کمکمے کیوں لگا رہے ہو, گھر کو کیوں سجا رہے ہو. آج کیا ہے گھر میں کمکمے لائٹیں, یہ دیے, یہ چراغ, یہ روشنی, یہ فالتو خرچ کر رہے ہیں. لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں یہ فالتو خرچ کر رہے ہیں. یہ کہاں لکھا ہے, یہ کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا لکھا تو بہت کچھ جگہ پر ہے, لکھا تو بہت کچھ ہمارے علماء بتاتے, کہاں کہاں نہیں لکھا ہے. ہر جگہ لکھا ہوا ہے. وہ کہتا ہے یہ کیا کوئی سنت ہے, کوئی فرض ہے, کیا کوئی واجب ہے. میں نے کہا چل تجھے ایک مثال دے کے سمجھا دوں. اچھا یہ بتا, تیرے بیٹے کی شادی ہو, جب بیٹے کی شادی ہوتی ہے تو منڈپ باندھتے کہ نہیں باندھتے, شامیانہ لگاتے کہ نہیں لگاتے یار, بولو یار, لگاتے ہیں نا. اس میں سیریجے وریجے لگاتے ہیں, گھر کو سجاتے ہیں, لائٹوں سے سجاتے ہیں, چراغوں سے سجاتے ہیں نا, کمکمے لگاتے ہیں, منڈپ باندھتے ہیں, کپڑا عالی شان سب کچھ. پتہ چلا کہ 20 سے 25 ہزار کا منڈپ, کوئی کہتا ہے 35 ہزار کا منڈپ ہے, کوئی کہتا 50 ہزار کا منڈپ ہے. اب اسے پوچھ لینا یہ فرض ہے کہ واجب ہے, اسے پوچھو نا یہ تیرے بیٹے کی شادی میں یہ کرنا فرض ہے کہ واجب ہے کہ سنت ہے, کیا ہے؟ فرض ہے, واجب ہے کہ سنت ہے. وہ مسکرا کر جواب دے گا حضرت یہ تو خوشی کی بات ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ مسکرا کے جواب کہتا ہے بیٹے کی خوشی کی بات ہے, بیٹے کی شادی ہو رہی ہے, کیا کہتا ہے؟ خوشی کی بات ہے. ارے دادا تجھے تیرے بیٹے کی خوشی مبارک ہو, ہمیں آمینہ کے لال کے آنے کی خوشی مبارک ہو. تو سجا تیرے لال کے لیے, ہم سجائیں گے آمینہ کے لال کے لیے. دوستو ادھر سرکار کی پیدائش ہونے والی ہے. حضرت صفیہ فرماتی ہے کہ میں گھر کے باہر نکلی, آمینہ کی کٹیا کے باہر نکلی, تو میں جیسے ہی پہنچی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ آسمان کے سارے ستارے, کس کے ستارے؟ آسمان کے سارے ستارے آمینہ کی جھونپڑی پر آ گئے. آسمان کے سارے ستارے کہاں ہیں؟ آمینہ کی جھونپڑی پر آئے ہیں. آمینہ کی جھونپڑی کو چمکا رہے ہیں, دمکا رہے ہیں. انہیں کہو کیا ستارے اپنی مرضی سے آ گئے تھے؟ کیا ستارے اپنی مرضی سے آ گئے تھے؟ تو وہ بھی مسکرا کر کہیں گے کہاں سے اپنی مرضی سے آئے ہوں گے, اللہ نے حکم دیا ہوگا, اللہ نے حکم دیا ہوگا تب وہ آئے ہوں گے, تب آئے ہوں گے. ارے نادان, میرا رب, میرا کریم رب اپنے محبوب کے ولادت کے وقت آمینہ کی جھونپڑی کو اپنی حیثیت کے مطابق, اپنی طاقت کے مطابق اللہ آمینہ کی جھونپڑی کو سجاتا ہے اور بتاتا ہے سنو میں نے اپنی قدرت کے حساب سے میں نے آمینہ کی جھونپڑی
ادھر میرے نبی دنیا میں آ رہے ہیں۔ آمنہ فرماتی ہے کہ 3 عورتیں آئی، میں نے کبھی ان کو پہلے نہیں دیکھا تھا۔ پوچھا آپ کون ہیں؟ ایک نے کہا میرا نام ہوا، ایک نے کہا میرا نام مریم ہے، ایک نے کہا میرا نام آسیہ ہے۔ یہ حوریں نہیں تھی، یہ کون تھی؟ یہ نبیوں کی بیویاں تھی، نبیوں کی ماں تھی، دوست نبی کی ماں تھی اور بیویاں تھی۔ دوست یہ آئی، کیوں آئی؟ مبارکبادی لینے کے لیے۔ اے آمینہ تمہیں مبارک ہو، تیرے روگ سے آنے والا کوئی معمولی نہیں آ رہا ہے، نبیوں کا امام آ رہا ہے، نبیوں کا سلطان امام آ رہا ہے، سرکار تشریف لا رہے ہیں۔ اس کے بعد آمینہ فرماتی ہے میں نے کیا دیکھا کہ پرندے آئے۔ کیا آئے؟ پرندے آئے، پرندے آئے۔ اور جب پرندے آئے تو ان کی چانچوں میں، ان کی چانچ میں موتی تھے۔ کیا تھے؟ موتی۔ موتی۔ وہ موتی میرے اوپر ڈالنے لگے، مجھ پر نچھاور کرنے لگے، مجھ پر موتی ڈالنے لگے۔ دوستو یہ بھی تو دیکھو اللہ نے کیسا بندوبست کیا، رب کریم نے کیسا ابھی مصطفیٰ کی آمد ہونے والی ہے، ادھر موتی برسائے جا رہے ہیں پرندوں کو بھیج کر۔ اور اتنا ہی نہیں دوستو، آمنہ فرماتی ہے کہ مجھے پیاس کی شدت محسوس ہوئی، دل میرا گھبرایا، دل میرا گھبرایا۔ عبداللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ سرکار جب ولادت ہونے والی تھی آمنہ کا جی گھبرایا، جی گھبرانا ہی تھا، جی گھبرانا تھا، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نورانی حور آئی، اس کے ہاتھ میں پیالہ تھا۔ کیا تھا؟ پیالہ تھا۔ ادھر وہ پیالہ آمنہ فرماتی ہے وہ جنت سے لے کر آنے والی حور جنتی شربت لے کر آئی۔ مختلف روایتیں ہیں، کبھی پانی کا ذکر ہے، کوئی دودھ کا ذکر کر رہا ہے، کوئی شربت کا کر رہا ہے، لے کر آئی۔ جب لے کر آئی آپ فرماتی ہے میں نے اسے پیا، میں نے اسے پیا۔ کس نے پلایا؟ اللہ نے بھیجا۔ کس کو لے کر بھیجا؟ حور کو لے کر بھیجا۔ میری آمنہ پریشان ہے، پیاس کی شدت ہے، مصطفیٰ دنیا میں آ رہے ہیں۔ ارے دوستو آج ہم اگر لڈو بانٹے، آج ہم شربت پلائیں، آپ دودھ پلائیں تو لوگ کہتے ہیں یہ سب کیا بیدت کر رہے ہو، یہ کیا بیدت لگا رکھی ہے ساری چیزوں کی، یہ ریاض کی کیا بیدت لگائے رکھی ہے۔ اسے کہہ دینا میرے نبی دنیا میں آ رہے ہیں، میرا خدا آمنہ کو شربت پلا رہا ہے، سبحان اللہ، میرا خدا آمنہ کو شربت پلوا رہا ہے۔ دوستو آمنہ فرماتی ہے جیسے ہی میں نے اس پانی کو پیا، پینا ہی تھا، حلق کے نیچے جانا ہی تھا، اللہ کے رسول اس دنیا میں تشریف لائے، نور میرے بدن سے پیدا ہوا، سرکار تشریف لائے، اللہ کے رسول تشریف لائے۔